أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تم کو ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے ورنہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ. بس ان کے رب نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم تم کو ضرور اس ملک میں آباد کریں گے. یہ اعلان اس کے لیے ہے جو میرے سامنے پیش ہونے اور میرے عذاب دینے کی خبر سے ڈرے. اور رسولوں نے فتح کی دعا کی اور ہر ظالم ضدی ہلاک ہو گیا. اس کے بعد دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا. وہ اسے ایک ایک گھونٹ بھر کے مشکل سے پیے گا اور اس کو حلق سے نہیں اتار سکے گا اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیرے گی اور وہ مرے گا نہیں. اور یہ اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر سخت آندھی کے دن ہوا کا تیز جھونکا آئے. انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے. یہی بہت دور کی گمراہی ہے. اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران دین و ملت، قرآن حکیم نے انبیاء کی دعوت عظیمت اور دعوت حق کا ایک نقشہ اپنے مخصوص انداز میں قاری قرآن کے سامنے رکھا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ تقریباً ہر دور میں ہر رسول نے جب اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو ملتا جلتا جواب تھا کافروں کی طرف سے. انبیاء کی دعوت بھی تو ملتی جلتی ہی تھی. ہر رسول اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتا تھا اور اپنے نبی ہونے کی کہانی ارشاد فرماتا تھا اور تاریکیوں اور ظلمات سے اٹے ہوئے راستوں سے ہٹ کر
روشنیوں اور نور کی راہوں پر ڈالنے کا ارشاد فرماتا تھا، تو قوم کی طرف سے جو جوابات موصول ہوتے ان کی کہانی بھی کچھ زیادہ دور دور کی نہ ہوتی، آپس میں ملتے ملتے اور ہم مثل قسم کے جواب انبیاء کے سامنے کر دیے جاتے۔ ان میں سے ایک کہانی یہ ہے، کافروں نے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اپنے رسولوں کو یہ جملہ کہہ دیا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، جہاں رہ رہے ہو یہ ہماری زمین ہے اور ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تو اگر چاہتے ہو کہ یہاں رہو تو پھر شرط یہ ہے کہ تمہیں ہمارے دین میں داخل ہونا پڑے گا، جو ہم ہیں تم لوگ بھی یہی بن کر رہو تو ہم میں رہ سکتے ہو، وگرنہ ہم تمہیں زمین سے باہر نکال دیں گے۔ کافروں نے یہ جملہ انبیاء کے مقابلے میں کہا۔ رب کائنات نے اپنے رسولوں کو یہ وحی نازل فرما دی کہ اے میرے نبیوں، انہوں نے دھمکی دی ہے زمین سے نکل جانے کی، وطن سے نکال دیے جانے کی، تو اب ہماری طرف سے بھی اس دھمکی کا جواب سن لیجئے۔ دھمکی کا جواب یہ ہے کہ ہم ان سب ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کوئی بھی ان میں سے بچنے والا نہیں۔ پہلی آیت مکمل ہوئی اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ارشاد فرمائی، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ آج آپ نبیوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، ہم جب ان کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، انہی کے گھر ہوں گے، رہو گے آپ لوگ، انہی کی زمینیں ہوں گی، رہو گے آپ لوگ، انہی کی جائیدادیں ہوں گی، ہم آپ لوگوں کو دے دیں گے۔ دو آیتوں کا ترجمہ اور مختصر کہانی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب ہمیں کچھ باتیں ہیں مزید سیکھنی بھی ہیں، اپنے لیے واعظ و نصیحت بھی حاصل کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ آج کے سبق میں جو سب سے مشکل بحث ہے، جسے تفسیر السراج المنیر میں خطیب شوربینی نے نقل فرمایا ہے، اور اس بحث کو چھیڑ تو آپ نے دیا، لیکن جتنی ڈیٹیل سے بیان کرنا چاہیے تھا آپ کے حصے میں ذرا اس سے کچھ کم تھا۔ پھر اسی بحث کو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پائے تکمیل تک پہنچایا، اور اس بات کو جس کو میں بحث کا نام دے رہا ہوں انتہائی خوبصورت طریقے سے نبھایا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ مشکل بحث کیا ہے جسے خطیب شوربینی نے اٹھایا السراج المنیر میں، اور پھر حضرت امام فخر الدین رازی نے اسے نبھایا۔ الفاظ میں غور کیجئے۔ کافروں نے کہا، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اے انبیاء، اے رسولو، یعنی ہر قوم اپنے رسول کو کہتی تھی تو پھر مجموعی طور پر وہ سب کو اکٹھا کر دیا گیا۔ کافر اپنے رسولوں کو کہا کرتے تھے، تو ہر قوم اصل میں اپنے رسول کو اس طرح کا کلام کہہ دیتی تھی۔ ہمارے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ مکہ سے نکال دیا گیا، زور لگایا، شرارتیں کی، آقا حضور رحمت عالم نے وہ 3 سال تک ایک پہاڑ کی غار کے اندر اللہ کے حکم سے پناہ اختیار فرمائی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ کا حکم نازل ہوا تو رسول پاک علیہ السلام نے مکہ تک کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اس طرح کی جو ہجرت ہے، مائیگریشن ہے، یہ زمانہ قدیم سے انبیاء کی تاریخ اور ان کی سیرت میں پائی جاتی رہی ہے۔ بحث یہ ہے، الفاظ قرآن حکیم نے یہ استعمال کیے کہ کافر کہتے تھے لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم اے انبیاء، تم لوگ جو ہو تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ جو لفظ استعمال کیا وہ عود ہے، تعودن، عود، عین، واو، دال، یہ لفظ استعمال کیا۔ تو لفظ عود کا بنیادی معنی کیا ہوتا ہے، تاکہ یہاں سے جو خطیب شوربینی کہنا چاہتے ہیں میں وہ آپ کے سامنے لاؤں۔ یہ جو آپ سال کے بعد عید مناتے ہو، تو یہ عید اور عود یہ قریب قریب معنی ان کا بنتا ہے۔ تو عود کا معنی ہوتا ہے کہ پلٹ کر واپس آنا۔ عربی زبان میں عود کا معنی ہوتا ہے پلٹ کر واپس آنا۔ یہ عید بھی اسی لیے عید ہے کہ یہ ہر سال پلٹ کر واپس آتی ہے۔ تو اگر عود کا معنی یہ ہو کہ پلٹ کر واپس آنا، تو
کافر گویا کہہ رہے تھے، مثلا ہم سب رسولوں کو بار بار جمع کا صیغہ نہیں بولتے، ایک عنوان قائم کرتے ہیں. مثلا ایک قوم تھی اور اس کے مقابلے میں ایک رسول تھے، تو قوم نے کہا کہ تم ہم میں عود کر آؤ، ہمارے دین میں عود کر آؤ، فی ملتنا، ہمارے دین میں تم عود کر آؤ. ترجمہ کیا بنے گا؟ لفظی ترجمہ، تم ہمارے دین میں پلٹ آؤ. اور یہ بہت خطرناک ترجمہ ہے رسول کے متعلق، یہ کہنا کہ تم ہمارے دین میں پلٹ آؤ. یہ پلٹ آنا یہ تب کہا جاتا ہے جب کہ پہلے رسول اسی مذہب پر ہوں اور پھر نکل جائیں تو پھر کہا جائے گا پلٹ کر واپس آ جاؤ. یہ ہے ایک مشکل کہانی جو کہ یہاں سے ہم نے سیکھنی ہے. دیکھیے قرآن حکیم کو کچھ تفسیری تقاضوں کے ساتھ بھی تو ہم نے آخر سمجھنا ہے. وہ لازم تو نہیں کہ ہر بار ہر قول ہر بات ایسی ہو جو تمہاری ضرورت کے متعلق ہو، کچھ اس کے اپنے تقاضے بھی تو ہیں. تو ان کے تقاضوں میں یہاں کی ایک مشکل بحث بنتی ہے جو آج ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے لیے بھی بتاؤں گا کہ اس آئینے میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے. پہلے تو یہ بحث ہم سمجھنا چاہیں گے. پھر دیکھیے کافروں نے رسولوں کو کہا کہ تم عود کر آؤ ہمارے مذہب میں، یعنی ہمارے دین میں پلٹ آؤ. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے انبیاء انہی کافروں کے دین میں تھے تو پھر نکل گئے تو کافر کہہ رہے ہیں پلٹ آؤ. بظاہر اس کا یہ معنی بنتا ہے، اور یہ تو خطرناک غلط معنی ہے. تو قرآن حکیم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. آئیے خطیب شربینی نے اتنا کہا اور اس کے بعد جو جواب دیا خطیب شربینی نے، میں وہ ترجمے کے اندر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمہ کرتے ہوئے خطیب شربینی کے اسی جواب کو سامنے رکھا اور جواب ارشاد کیا. اب یہ جملہ تھوڑی دیر کے لیے اہل علم کے لیے ہوگا. اہل علم کے لیے میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ چونکہ گرامیٹیکلی میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے، تو میں ایک آدھ جملہ کہنے کے بعد پھر آپ کے مقصد کے لیے بھی کچھ کہانی عرض کر دوں گا. یہ شربینی نے کہا کہ عود بمعنی سیرورت ہے، اور سیرورت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے. دیکھیے یہ مٹی ہے، تو مٹی سے آپ نے کچی اینٹ تیار کر دی، تو پھر کل کو آپ نے اسے آگ میں ڈال دیا. تو آگ میں ڈالنے کے بعد جب یہ آگ سے نکلی تو اب یہ بدل چکی ہے. کل تک کچی تھی، اب پکی ہو چکی ہے. کل تک یہ مٹی تھی، آج اس کا نام مٹی نہیں رہا، آج اس کا نام اینٹ پڑ گیا ہے. تو آپ نے محسوس کیا شے کچھ اور ہو اور اس کی حیت کو تبدیل کر دیا جائے، اس کے اوصاف کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ نہ رہے بلکہ ایک نئی چیز، ایک نئی شکل، ایک نئی جہت میں داخل ہو جائے. اس عمل کو اور اس پروسیس کو عربی زبان میں سیرورت کہا جاتا ہے. تو شربانی نے کہا کہ عود کا معنی ہے سیرورت. اچھا معنی کیا ہوگا؟ اے انبیاء، جس پوزیشن میں اب تم ہو نا، تو ایسا کرو کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم اسی شہر میں رہیں تو جس پوزیشن میں ہو نا اس پوزیشن کو چھوڑ کر وہ پوزیشن لے لو جس میں ہم ہیں. اب یہ سیرورت کا یہ معنی ہوا، اور یہ معنی کیا جائے تو اس میں انبیاء کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ معنی کیا جائے تو انبیاء کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جس پوزیشن میں تم ہو، سیرورت پوزیشن چینج کر لینا. میں نے اسی لیے مثال دے کر کہا سیرورت کا معنی پوزیشن چینج کر لینا، مٹی سے ٹھیکری بن جانا، مٹی سے ہنڈیا بنا دینا، مٹی سے اینٹ بنا دینا، پوزیشن چینج کر لینا، اسے سیرورت کہا جاتا ہے. شربانی نے کہا کہ یہاں عود سیرورت کے معنی میں ہے. انبیاء اپنی پوزیشن چینج کر لو، جس پوزیشن میں کھڑے ہو کر وحدانیت کی بات کرتے ہو اس پوزیشن کو چینج کرو، اور جو پوزیشن جس میں ہم ہیں اس میں داخل ہو جاؤ. یہ ایک جواب دیا گیا اس مشکل بحث کا. میں امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل کھولا ہوگا اور یقیناً آپ سمجھ پائے ہوگے. لیکن اگر سمجھ نہ آئے تو یہ کہانی باہر جا کر بیان مت کرنا. یہ مذہب کے مشکل مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ہم ذرا آسان باتیں کریں گے جنہیں حضرت امام راضی نے ارشاد کیا. سوال وہی ہے کہ قرآن حکیم نے کہا کہ اے انبیاء تم عود کر آؤ ہم میں، پلٹ آؤ ہم میں. لگتا ہے کہ نبی پہلے اسی گروپ سے تعلق رکھتے تھے مذہب کے حوالے سے، تو پھر نکل گئے تو کافر کہہ رہے ہیں کہ پلٹ آؤ ہم میں.
بظاہر یہ لگتا ہے، سوال میں نے پھر سے کھڑا کیا تاکہ وہ جواب دے سکوں جو کہ حضرت امام راضی نے سمجھایا۔ دیکھیے، امام راضی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر نبی کیا پیدا ہونے کے فوراً بعد اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ 10 سال بھی گزر جاتے ہیں، پھر 10 اور گزر جاتے ہیں، پھر 10 اور گزر جاتے ہیں، اور پھر 10 اور گزر جاتے ہیں۔ جب 40 سال گزر جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوا سوائے 1-2 رسولوں کے، میں ان کا نہیں کہتا، سمجھو کہ سب رسولوں میں تقریباً ایسا ہوا 40 سال گزر جانے کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوتا کہ اب آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یہ سب خدا جھوٹے خدا ہیں، ان کا اللہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے جانا 40 سال نبی ایک قوم میں رہے اور کبھی بھی انہیں نہ کہے کہ یہ سب غلط ہے۔ اب دھیان دیجئے گا جواب کی طرف، ہم جوابی کارروائی سیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام 40 سال مکہ میں رہے تھے، تو مکہ میں اسی خانہ کعبہ کے اندر وہ 40 سال کا دورانیہ چلتا رہا تھا، اس میں بتوں کی عبادت کی جاتی رہی تھی۔ 40 سال گزر گئے، چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ یہ اعلان نہیں فرما رہے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ جب حکم نازل ہو گیا، حضور نے اعلان کر دیا، تو 40 سال تو گزرے نا، 40 سال گزرے۔ اب راضی کی تحقیق سمجھیے گا، فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے جب 40 سال تک قوم کے ساتھ زندگی گزاری تو قوم نے تو یہی سمجھا کہ ہمارے کسی کام پر منع نہیں کر رہے یہ اور ہم ایک ہی ہیں، ہمارے کسی کام پر منع نہیں کر رہے تو یہ اور ہم ایک ہی ہیں۔ لہٰذا پھر اچانک جب رویہ بدل گیا رسولوں کا اور انہوں نے کہا یہ سب تو جھوٹے خدا ہیں، تو قوم سمجھی کہ یہ اب ہمارے مذہب کو چھوڑ کر آؤٹ ہو گئے ہیں۔ تو پھر ایسے میں قوم کا یہ جملہ تھا کہ دیکھو ہم نکال دیں گے تمہیں یہاں سے، وگرنہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی پلٹ آؤ۔ یہ معنی بیان کیا گیا، او لتعودن فی ملتنا، یا تم پلٹ کر کے تو آ جاؤ واپس ہمارے مذہب پر۔ یہ قوم کا خیال تھا کہ یہ نبی ہمارے مذہب پر تھے، کیونکہ قوم کو رسول نے کبھی مناجو نہیں کیا، جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہوا تو مناجو نہ کیا، تو قوم نے سمجھا ہم سب ایک ہی مذہب والے ہیں۔ پھر اچانک جب کوئی رسول فرما دیتا یہ سب خدا جھوٹے ہیں، تو اس کے فوراً بعد قوم اس طرح کی حربیں استعمال کرتی اپنے خیال میں کہ جیسے کل تک تم ہم میں تھے نا، تو اب نکل گئے ہو تو واپس پلٹ آؤ، او لتعودن فی ملتنا۔ یہ دوسرا جواب تھا جو کہ حضرت امام فخر الدین رازی نے ارشاد فرمایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم وہ 6 کے 6 جواب نہ بھی سمجھیں تو ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے، ہمارا مدعا پورا ہو چکا ہے۔ ویسے بھی بحث بھی مشکل ہے، تو اس میں مزید اگر 4 جواب اور بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، نتیجہ تو ان 4 کا بھی یہی نکلنا ہے نا کہ انبیاء ہر دور میں ہر لحظہ کفر سے پاک ہوتے ہیں۔ نتیجہ ان 4 کا بھی یہی نکلنا ہے، ہر گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں اور کفر کی میل سے تو بالکل ہی پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے بھی بالکل ہی پاک ہوتے ہیں۔ بظاہر لفظ میں ایک زبردست قسم کا ہلا کر رکھ دینے والا مغالطہ سمجھ آتا تھا، تو اس لیے اس کا کم از کم 2 جواب میں نے آپ کی خدمت میں دینا چاہے۔ جواب نمبر 1 یہ تھا کہ لا تعودن کا معنی پلٹ آنا نہیں ہوگا، سیرورت ہوگا، یعنی پوزیشن چینج کر لینا، جو اب ہو گئے ہو یہ نہ ہو، واپس جو ہماری پوزیشن ہے اس میں آپ داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرا جواب میں نے دیا کہ قوم کا خیال یہ تھا کہ آج تک رسول بولے نہیں تو لگتا ہے کہ ہم سب کا مذہب ایک ہے، اس لیے بولے نہیں۔ جب رسول نے آواز اٹھا دی رک جاؤ یہ سب غلط ہے، تو قوم نے سمجھا کہ ہمارے مذہب سے آؤٹ ہو گئے ہیں، اس لیے قوم نے کہا پلٹ آؤ ہمارے مذہب کی طرف۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ یہ تو تھی ایک مشکل کہانی جو مجھے کہنی تھی اور میں نے کہی۔ اب ہم اس آیت سے کچھ سبق سیکھنا چاہیں گے، کچھ اپنے مقصد کی کہانی بھی تو حاصل کرنا چاہیں گے۔ ہاں جی، پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، آیت کا پہلا حصہ دیکھیے اور آیت کا آخری حصہ دیکھیے۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ اب آپ کو جب میں سبق کی بات کہوں تو توجہ زیادہ حاضر رکھنی پڑے گی، کیونکہ مجھے الفاظ کے ساتھ الفاظ جوڑنے پڑتے ہیں تاکہ ہم کوئی نتیجہ حاصل کر سکیں۔ دھیان دیجئے گا، پھر میں آپ کو آپ کے گھروں کی عملی کہانی بھی بتاؤں گا۔ کافروں نے کہا ہم زمین سے نکال دیں گے، رسول چپ، بولے ہی نہیں آگے سے۔ کافر کہتے ہیں لنخرجنکم من ارضنا، ہم زمین سے نکال دیں گے، چلے جاؤ یہاں سے۔ تم ایسی باتیں کرتے ہو، ایک اللہ کے ہونے کی بات کرتے ہو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ نکال دیں گے یہاں سے۔
رب کائنات نے آیت ختم کی تو الفاظ یہ تھے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ آپ کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، ہم ان ظالموں کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا نکال دیں گے، جواب آیا ہم ہلاک کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بستی میں کسی نیک آدمی کا رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کسی نہ ہر گھر میں کسی نیک بندے کا رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ سمجھیے، میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں، یہ ایک سبق بتانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ نیک بندہ جس دن روٹھ کر چلا گیا، یقین جانو تمہارے گھر میں بربادی ہو جائے گی۔ جس محلے سے کوئی نیک جس کو تم سمجھتے ہو یہ اللہ کا خاص ہے، اس کا رہنا ضروری ہے، اس سے تعلق رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ کافر تعلق ہی تو نہیں رکھ رہے تھے، کافر نبیوں کے ساتھ تعلق ہی تو نہیں رکھ رہے تھے، الٹا نکال دینا چاہتے تھے۔ تو میں نے سبق یہاں سے اخذ کر لیا کہ اللہ کے کسی برگزیدہ سے تعلق رکھنا ضروری ہے، اور کوشش کرنا وہ تمہاری زندگی سے نکل نہ جائے۔ اللہ نکالے تو وہ تو اس کا حکم ہے، وہ سب کو جانا ہے، لیکن تم کوشش کرنا کہ تمہاری زندگی سے وہ نیک آدمی نکل نہ جائے، اس لیے کہ جس دن وہ شخص تمہاری زندگی سے نکل گیا تو پھر تمہاری حالت وہ نہیں رہے گی۔ کیا تم اپنی ماؤں کے متعلق علماء سے کئی بار یہ تقریریں سن نہیں چکے ہو؟ اپنی ماؤں کے متعلق بس بھئی اب ذرا سنبھل کر آنا، اب پیچھے اٹھنے والے ہاتھ بند ہو چکے ہیں۔ کیا سنا نہیں ہے تم نے کبھی؟ تم نے اپنے بوڑھے باپ کے بارے میں کبھی نہیں سنا علماء سے تقریریں سنتے ہوئے دھیان سے بھائی اب تیرا باپ نہیں رہا ہے جو تیرے کندھے پر تھپکی دیتا تھا اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کرتا تھا؟ تو میں نے کہا کچھ ایسا ہے جیسے کہ ابھی چند دن پہلے کی نشست میں بھی میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو ان جملوں میں سے ایک جملہ آپ کا یہی تھا، میاں ماں جیسی بھی ہو، ماں جیسی بھی ہو، باپ جیسا بھی ہو، بچے کا سارا سرمایہ تو ان کے قدموں ہی میں ہے نا۔ یہ ماں کی دعا بچے کا سرمایہ ہے، باپ کی دعا یہ بچے کا سرمایہ ہے۔ الغرض تلاش کرنا تمہاری زندگی میں کوئی ایک تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے، کئی ہو جائیں یہ تو سبحان اللہ ہے۔ تمہاری زندگی میں کئی ستھرے انسان ہوں یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا تم پر، لیکن کوئی ایک ضرور تلاش کر کے اپنے لیے اسے مسیحائی کا کام اس سے لیتے رہنا۔ یہ پہلا سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا۔ اگر تم کہو کہ جی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر تمہاری تلاش میں تم کہو کہ جی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، تو میں کیا تمہیں بتا نہ دوں کہ جب کوئی اچھا استاد نہ رہے، بالفرض تمہیں نظر نہ آئے، تو میں ایسے میں کہوں گا، میں آج ہی حدیث پڑھا کر فارغ ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے میں سب سے عمدہ کلام اللہ کا کلام، اسے اپنا رہنما تسلیم کرنا۔ سب سے بہترین تحفہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا تحفہ، اسے اپنا ہادی تصور کرنا۔ تو رسول اللہ کی آواز تمہارے ساتھ پھر یوں آئے گی، یہ قرآن وہ ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، دوسرا سرا اس نے زمین والوں کی طرف لٹکا دیا ہوا ہے۔ جو اس رسی سے لپٹ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی باہر نہیں جا سکتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہے۔ آئیے ہم دوسرا سبق سیکھنا چاہیں گے اسی آیت سے۔ دوسرے سبق کا تعلق ذرا ٹھنڈے انداز سے ہے، ذرا صبر سے ہے، ذرا تحمل سے ہے، ذرا بردباری سے ہے۔ ہاں جی، کیا سبق لینا چاہیں گے؟ کافروں نے کہہ دیا اے رسولو ہم نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے، رک جاؤ وگرنہ ان ایسی باتیں کہنے سے۔ رسول ہدایت کی بات ہی تو کہتے تھے، اور مجرم طبقے کو ہدایت کی بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ وہ ایک موقع پر فارسی پڑھاتے ہوئے حضرت شیخ سعدی نے ایک 3 لائنوں پر مشتمل کہانی لکھی۔ اس کہانی میں تھا کیا جی، ایک کوا اور ایک طوطا ایک پنجرے میں بند کر دیے گئے، ایک پنجرے میں بند کر دیے گئے۔ تو طوطا کہنے لگا اے کوے میں تیری صحبت سے خوش تو نہیں۔ کوے نے کہا حال میرا بھی یہی ہے، میں بھی تیری صحبت سے خوش نہیں۔ پاکیزہ غلط کی صحبت سے خوش نہیں رہ سکتا، غلط پاکیزہ کی صحبت سے کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ تو میں نے کہا کہ آئیے آپ کو میں سبق کہنا چاہوں۔ کافروں نے کہا نکال دیں گے، صحبت اچھی جو نہیں لگتی تھی انہیں رسولوں کی، دل میں نور ہوتا تو اللہ کی عطا نہ ہو جاتی، تو یہ تھے ہی ازلی بدبخت، جو کافر ہو کر ہی مر گئے یہ ازلی بدبخت تھے۔ تو کہتے ہم نکال دیں گے، نکال دیں گے تمہیں یہاں سے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہوتی ہے، اور کسی معزز آدمی کے لیے تو بہت بڑی گالی ہوتی ہے، اور اس سے بھی معزز آدمی ہو تو یہ تو قریب یہ اس کی توہین کرنے کی ہوتا ہے، بلکہ عین توہین کرنا ہی تو ہوتا ہے۔ اچھا رسولوں کی زبان سے ایک جملہ بھی آپ نہیں سنو گے کہ انہوں نے جواب میں کہا ہو۔ قرآن حکیم ہمارے سامنے ہے، وہ کہتے ہم نکال دیں گے وگرنہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ رسولوں نے کوئی جواب ہی نہ دیا،
کوئی جواب نہ دیا رسولوں نے کہ ہمیں نہ نکالو ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوئی جواب نہ دیا. جواب اللہ رب العالمین نے دیا اور فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. ہمارے رسول چپ ہیں تو تم بولتے ہی چلے جا رہے ہو، وہ صبر میں ہیں تو تم زبان درازی کرتے ہی چلے جا رہے ہو، وہ رکے ہوئے ہیں تو تم بدبخت ہوتے ہی چلے جا رہے ہو، وہ اپنے علم کو داغدار نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں تو تم بدتمیز ہوتے ہی چلے جا رہے ہو، وہ اپنے دامن کو عفت مآب بنانے کے اہتمام میں ہے اور تم ہو کہ اپنی زبان کو ان کے خلاف زہر اگل دینے پر مجبور کرتے ہی چلے جا رہے ہو. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اگر رسول صبر کے پیکر ہے تو اللہ پھر اللہ ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ تم سے حساب لے لے گا. تو میں نے سبق کیا کہنا چاہا، جس میں صبر آ گیا. قرآن نے کہا نہیں تھا ان اللہ مع الصابرین، کہا تھا نا، وہ عنوان یاد ہے نا، صبر کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اس ساتھ ہونے کی ایک تصویر یہ ہے کہ تمہیں کوئی تنگ کرے گا، تنگ کرنے والے کے نتیجے میں جب تم صبر کرو گے، صبر تم کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یعنی ان کا حساب میں خود ہی کر لوں گا. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. یہ جتنے جادو ٹونے تم پر ہو جاتے ہیں، جو تو پھر اس کے توڑ میں آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی میں بات نہیں کرتا، لیکن جو جم جاتے ہیں مذہب پر، جو جم جاتے ہیں کتاب اللہ پر، ان پر جادو ہوا، وہ جم گئے کتاب اللہ پر. مولا ہم صبر کریں گے، اس نے شیطانی طاقت میری طرف بھیجی ہے، میں تیری طاقت پر یقین رکھتا ہوں. جو جم جاتے ہیں اس عنوان پر، میں کہتا ہوں کہ ذرا ان کی زندگی کی کتاب کے ورقے پھرول کا دیکھو، وہ تمہیں چند ہی ورقوں کے بعد ہنستے نظر آئیں گے. بھئی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ جن دھماکے چھوڑ دینا، جن چمڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو جم جائے مذہب پر، میں نے کل کی طرح آج پھر کہہ دیا، جو مضبوط رہے رسول اللہ کی سنت پر، تو میں کہوں گا کہ ان قریب ایسا ہو جاتا ہے، وہ رات کٹ جاتی ہے، صبح کا سویرا طلوع ہو جاتا ہے، وہ بندے مسکرانے لگ جاتے ہیں، وہی بند کاروبار اللہ پھر سے وہ کھول دیتا ہے، وہی حالات کی بندش، اللہ رب العالمین کی مدد جب شامل حال ہو جاتی ہے، وہی مرجھایا ہوا پھول زندگی میں پھر سے ایک بار رونقیں بکھیرنے لگ جاتا ہے. ارشاد گرامی ہوا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَهُ. اللہ اکبر. اس پر میرے پاس ایک تازی حدیث ہے جسے خطیب شربانی نے بھی نقل کیا ہے اور جسے حضرت امام فخر الدین رازی نے بھی نقل کیا ہے. ان دونوں بزرگوں نے اس حدیث کو نقل کیا. کلام کیا ہے؟ ہم تمہیں ان کی جگہ، ہم تمہیں قدرت دے دیں گے، آپ لوگ رہو گے، رسولو ان کی جگہ میں آپ لوگ رہو گے. رسول اللہ علیہ السلام کا کلام سننا اور ڈرنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آذى جارہ اورثہ اللہ دارہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، جو شخص اذیت دیتا ہے اپنے پڑوسی کو، اسے ڈرنا چاہیے کہ ان قریب اس ستانے والے کو یہ محلہ چھوڑ کر چلے جانا پڑے گا، گھر اس کا ہوگا لیکن اللہ اس کے حوالے کر دے گا. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے پڑوسیوں کو ستانے والے کے لیے. اگر پڑوسیوں کو ستانے والے کی یہ سزا ہے کہ گھر اس کا لیکن کل کو پھر کوئی اور رہے گا اس میں، اسے جانا پڑ جائے گا. اللہ کوئی کیس ایسا بنوا دیتا ہے، کوئی زندگی کا کیس ایسا بن جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا. وہ اصل میں پیچھے سے دھکا لگ چکا ہوتا ہے اللہ کی عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا. فرمایا جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے اللہ اس کے گھر کا وارث اسے بنا دیتا ہے. اس پر دلچسپ لطیفہ لکھا ہے یہ کشاف کے مصنف نے. یہ کشاف بھی تفسیر ہے اور بڑی مارکۃ الآراء تفسیر ہے. کشاف ایسی تفسیر ہے جس کے حوالے امام راضی بھی پیش کرتے ہیں اور یہ لکھی جار اللہ زمخشری نے ہے. جار اللہ زمخشری نے اپنا واقعہ نقل کیا. کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ اس حدیث کی صداقت ظاہر ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ میرا ایک ماموں ہوا کرتا تھا، تو وہ جس گاؤں میں رہتا تھا میرا ماموں، اس گاؤں کا جو رئیس تھا، سردار، وہ آئے دن مظالم کرتا، تنگ کرتا، ظلم کرتا، چھیڑخانی کرتا. تو پھر وقت گزرتا چلا گیا، میرے ماموں صبر کیا کرتے تھے. پھر یقین جانیے ایک دن ایسا ہوا کہ اسی تخت پر جہاں وہ رئیس بیٹھا کرتا تھا، آج وہ رئیس تو دفع ہو چکا ہے، وہ تخت اللہ نے میرے ماموں کو عطا کر دیا ہوا ہے. یہ جار اللہ زمخشری کے الفاظ ہیں. وہ یہ حالانکہ معتزلی ہے، بد عقیدہ آدمی ہے، یہ اتنا عظیم مسلمان نہیں تھا، لیکن فنون میں اس کی باتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے بہر کیف. تو اس نے خود کہا کہ اس حدیث کی صداقت تو میں خود اپنے ماموں کے وجود میں دیکھ چکا ہوں. الغرض میں نے کہا کہ اللہ کی شان ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو کسی نہ کسی طرف سے ایسا پھل دیتا ہے، اسے اپنی زندگی میں پچھلی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں اور وہ ایک نئی زندگی کا تازہ شباب
محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اب بھی توجہ خوش نہیں ہوئی تو میں آؤ پھر میں آپ کو دونوں شہروں کی سیر کرا دیتا ہوں۔ آج مکے والوں کا دن تھا، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو اتنا ستا دیا، حضور رحمت عالم نے مکہ ان کے حوالے کیا، میں جا رہا ہوں، اور ایک مقام پر رک کر کہا مکہ پیارا تو بڑا لگتا ہے لیکن تیرے رہنے والوں کا کیا کروں، یہ مجھے رہنے نہیں دیتے، تیرے اہل جو ہیں یہ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ خیر سے رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، صبر کیا نا، تو پھر کل کیا ایسا دن نہ آیا کہ مصطفیٰ جان رحمت اونٹنی پر تشریف فرما ہے، فاتحانہ انداز ہے، اور آج جس کو جیسے چاہیں پکڑ کر کے دبوچ کر وہ مروڑ کر پھینک دیں۔ لیکن جو حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے اپنے استاد گرامی قبلہ شاہ صاحب سے، شاہ صاحب فرما رہے تھے، حدیث کے الفاظ تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام آج فاتح عظیم کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن عجز کے مارے کمر دوہری ہوتی چلی جا رہی ہے، سر ناز خم ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اونٹ کے کجاوے کی لکڑی سے آپ کی ٹھوڑی مبارک لگ رہی ہے۔ تو یہ پھر وہ دن آ گیا نا کہ آج مکہ رسول اللہ کے زیر اثر ہو گیا، آج مکہ رسول اللہ کے زیر نگی ہو گیا، آج مکہ رسول اللہ علیہ السلام کے زیر فرمان ہو گیا۔ یہ قرآن کی صداقتیں ہیں جو ہر دور میں ظاہر ہوتی رہی ہے اور ظاہر ہوتی رہیں گی۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اے مولا وہ تو نبی تھے تو اس لیے تو نے ان کے ساتھ یہ کام کیا نا، ہم تو نبی نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ کیا یہ کام ہوگا؟ اگر ہمیں کوئی ستائے گا ہم صبر کریں گے تو پھر اسے تو بھگوا دے گا، ہمیں وہاں حکومت دے دے گا، وہاں ہمیں فرما روائی دے دے گا۔ مولا وہ تو نبی تھے تو اس لیے ہوا نا، ہم تو نبی نہیں ہیں نا۔ رب کائنات نے کہا یہ بات نہیں ہے، ذالک یہ فیصلہ لمن خافا یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہے، ہر اس بندے کے لیے یہ فیصلہ ہے جو متقی ہے، ہر اس بندے کے لیے یہ فیصلہ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے کی بات جب سنے تو وہ لرز جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ الغرض یہ فیصلہ صرف نبیوں کے لیے نہیں ہے، وہ آقا ہونے کے ناطے ان کے لیے فیصلہ تھا، اور غلام تم انہی کی ہو، غلام ہونے کے ناطے اللہ اس فیصلے کا فیض تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انبیاء نے ہاتھ اٹھا دیے مدد طلب کرنے کے لیے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اچھا جی، بعض رسول جلال والے بھی ہوا کرتے تھے، بعض رسولوں نے یار 950 سال تبلیغ کرنے کے نتیجے میں 100 بندہ بھی مسلمان نہ ہو تو کیا دکھ نہیں لگتا ہے؟ 900 سال، یہاں تو ہمارے خطیبوں کی وہ کتنی تاریخی عمر بنتی ہوگی، کوئی 30 سال کسی جگہ خطیب، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال، اتنا ہی نا، تو وہ بھی شکوہ کرتے کرتے آخر چلے جاتے ہیں، یار 20 سال ان میں رہا ہوں، انہوں نے وفا ہی نہیں کی ہے، تمہارے 20 سالوں کو ہٹاؤ، وہ پھینکو 20 سال۔ 900 سال تک ایک رسول حضرت نوح علیہ السلام، قرآن حکیم نے خود کہا 900 سال تک ابلاغ دین فرمائے اور 100 بندہ بھی دین میں داخل نہ ہو تو کیا دکھ نہیں لگتا ہے؟ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ بس آج کے بعد کوئی کافر نظر نہ آئے، اے اللہ پھر آج کے بعد کوئی کافر نظر نہ آئے۔ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مال برباد کر دے، یہ فرعونیوں کے مال برباد کر دے، اور یہ بات ماننے کو نہیں آتے ہیں۔ اور حضرت لوط پیغمبر کیا دعا کیا کن کلمات کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما دے۔ رب کائنات نے کہا جب نبی پھر اس طرح کے کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں نا تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ خاب کل جبار عنید، ہر متکبر کی اللہ گردن مروڑ کر پھینک دیتا ہے۔ ہر متکبر کو اللہ اپنے گرفت میں جب لیتا ہے تو اس کا نام لینے والا بھی تاریخ انسانیت میں پھر باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے لیے، ابو جہل کے لیے ہدایت کا ہر اہتمام ان کے سامنے کیا تھا، لیکن جب انہوں نے آخر اپنی ضد کی روش کو ترک کرنا پسند نہ کیا تو حضور نے کسی کے لیے اس طرح کے کلمات کہہ دیے تھے، اے اللہ
اس پر پھر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، اے اللہ اس کو پھر ایسے کر دے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب یہ کلمات حضور کی زبان سے نکل گئے نا، اب ہم صرف وقت کا انتظار کر رہے تھے، یہ تو ہم جانتے تھے اب ایسا ہو کر کے رہنا ہے، ہم صرف وقت کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا جب اللہ اپنے نبی کے اس فرمان کو سچا کر دکھائے گا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، رسولوں کے ہاتھ اٹھنے کے بعد۔ اچھا جی، اس آیت کو ہم ایک اور انداز سے بھی سمجھیں گے، اس میں بھی ایک زبردست معنویت پوشیدہ ہے۔ اہل علم ذرا توجہ کر لیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے اٹھا دیے، انہوں نے فتح طلب کی۔ انہوں نے کنہوں نے؟ ایک قول یہ ہے کہ انبیاء نے۔ بھئی پیچھے دو طرح کی جماعتوں کا ذکر چل رہا ہے، انبیاء کی جماعت اور کافروں کی جماعت۔ کافروں نے رسولوں سے یہ کہا، رسولوں نے کافروں کو یہ جواب دیا۔ پیچھے دو طرح کی جماعتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ رب کائنات نے نام لیے بغیر کہا وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فتح مانگی، انہوں نے مدد مانگی۔ ایک معنی میں نے بتا دیا، نبیوں نے مدد مانگی تو اللہ نے مدد دے دی۔ اچھا اب ذرا معنی نمبر 2 سمجھیے گا، انہوں نے مدد مانگی، کافروں نے رسولوں کے خلاف۔ ایک تو بات نہیں مانتے تھے، اور دوسرا انہیں برا سمجھتے تھے، تیسرا اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اے اللہ ہماری مدد کر ان نبیوں کے خلاف، رسولوں کے خلاف انہوں نے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ رب کائنات نے کیا جواب دیا؟ خاب کل جبار عنید، آئے تھے بڑے مدد مانگنے والے نبیوں کے خلاف، نبیوں کے خلاف بات کرنے والوں، اللہ تمہیں ہی برباد کر دے گا۔ جو متکبر ہے اللہ نے اسے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، برباد کر دیا۔ دھیان دیجئے گا، نتیجہ سمجھیے گا۔ ایک تو فوری آپ سمجھ گئے رسول کے خلاف کبھی بات نہ کرنا، ایک تو فوراً آپ سمجھ گئے رسول کے خلاف کبھی بد دعا نہ کرنا، نہیں چل سکتی۔ رسول کے خلاف کوئی ایسا ویسا مت سوچنا، کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی کبھی رسول کے خلاف کوئی اقدام کیا، قول میں، عمل میں، بول میں، لہجے میں، سوچ میں، فکر میں، آگاہی میں، شناسائی میں، جس نے کبھی بھی رسول کے خلاف کوئی اقدام کیا، قرآن فوراً بولتا ہے خاب کل جبار عنید، ہے متکبر کہیں کا، اللہ اسے چھوڑے گا تو نہیں، اس کو ذلیل کر کے پھینکے گا۔ یہ میں نے دوسرا معنی اخذ کیا۔ اور ذرا رسولوں کی دنیا سے نیچے آ جائیے اور کافروں کی دنیا سے بھی ذرا الگ ہو جائیے۔ وہاں تھا ایمان یعنی رسول اور کفر، نیچے آ جائیے مومن کے ساتھ۔ میں یہ ایک درجہ اور مرتبہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے خلاف اسے تنگ بھی کرے اور الٹا دعا کرے کہ اے اللہ اسے ذلیل کر۔ ایک گناہگار مومن ایک اچھے مومن کو تنگ بھی کرے اور پھر اپنے ہی خیال میں اسے غلط بھی جانے اور پھر اللہ سے بھی کہے اے اللہ اس سے میری جان چھڑا۔ یاد رکھنا کبھی ایسا بھی نہ کرنا۔ میں نے کہا اسی مرتبے میں ذرا نیچے آ جاؤ، کبھی ایسا بھی نہ کرنا، اس لیے کہ جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اس کے خلاف دعا کرنے سے نقصان اسے نہیں خود تمہیں ہو جائے گا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، ایک تو اللہ نے انہیں برباد کر دیا ادھر، اور دوسرا کیا ہے، ان کے بعد ابھی وہ جہنم تو باقی ہے، ان کافروں کے لیے جہنم تو ابھی باقی ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ یسقى من ماء صدید، دوزخیوں کے جسموں کو جب جلایا جائے گا تو پیپ نکلے گی۔ زخم بننے پر پیپ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، وہ خون نکلے گا، وہ پیپ نکلے گی، تو وہ جو پیپ نکلے گی تو ہم اسے جمع کر کے تو ان دوزخیوں کو پلائیں گے۔ وہ دوزخ کا عذاب تو ابھی ان کے لیے باقی پڑا ہوا ہے۔ خطیب شربینی نے کہا کہ وہ دوزخ ظاہر ہے جب ہے گرم تو اس کے اندر معاملہ ہے ہی گرم، تو وہ پیپ بھی بڑی گرم، وہ پیپ بھی بڑی گرم، اور پھر پیپ کڑواہٹ میں بھی اپنی حد کو پہنچی ہوئی۔ اب اس پیپ کو پینے کو دل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ فرمایا یتجرعہ، یہ پیئیں گے لیکن جرعت کر کے، یہ کافر اس پیپ کو پیئیں گے لیکن جرعت کر کے۔ یہ جرعت کیا ہوتا ہے؟ تجرع، تجرع یتجرع تجرعا، یہ تجرع کیا ہوتا ہے؟ چاہے فل گرم ہو تو آپ بھلا کیسے پیتے ہو؟ لبوں کو لگاتے ہو تو لب جلتے ہیں، پیچھے کھینچ لیتے ہو۔ اب جب تم پھر پینے لگتے ہو نا تھوڑی دیر کے بعد، اب شاید ٹھنڈی ہو چکی ہوگی، جب گھونٹ بھرنے لگتے ہو لب فوراً محسوس کرتے ہیں ابھی بھی کام نہیں ہوا، تم صرف چھوٹی سی گھونٹی سی بھرتے ہو، اتنی سی، جس میں چند قطرے تمہارے منہ میں جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی چائے، کوئی مشروب اپنے حدت میں گرم ہونے میں اس قدر ہو جائے کہ اگر منہ میں وہ چلا گیا تو منہ جل جائے گا، تو پھر ایسے میں چھوٹی چھوٹی گھونٹی بھرتے ہو کہیں منہ جل نہ جائے۔ رب کائنات نے کہا کہ وہ پیپ اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، لبوں کو لگانے سے پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بات نہیں،
لبوں کو لگانے سے پتہ چلے، یہ بات نہیں، وہ اتنا گرم پیپ ہوگا، میں نے روایت کے الفاظ ساتھ ملا دیے، جب وہ پیالہ منہ سے قریب کریں گے تو اس کے سیک سے منہ کا چمڑا جل جائے گا۔ ایک تو پینے کو پیپ ملا اور اس کے سیک سے منہ کا چمڑا جل جائے گا، اور دوسرا پھر ہوگا وہ انتہائی کڑوا، ایسے میں پیاس اندر سے ستاتی ہے، پانی ملے، پانی کی جگہ پیپ ہے، وہ بھی گرم اور وہ بھی کڑوی۔ حضور نے کہا آخر پئیں گے، یا تجرع، غٹا غٹ نہیں، گھونٹ گھونٹ کر کے، دل جو نہیں کر رہا، گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے۔ جب پئیں گے تو ہوگا کیا؟ چمڑا چہرے کا تو باہر ہی سے جل گیا، جب وہ گرم گھونٹ اندر جائے گا، کلیجہ، دل، جگر، گردہ، انتڑیاں، حضور نے فرمایا سب کچھ کٹ جائیں گے، اور وہ گرم پانی انسان کے وجود سے نیچے سے باہر نکل جائے گا۔ کافروں کو ہم ایسا کریں گے، رسولوں کے ساتھ بدماشیاں کرتے تھے، ان کافروں کو ہم ایسا کریں گے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، گلے سے نیچے نہیں اترے گا، ویأتیہ الموت من کل مکان، اور صرف اتنا ہی نہیں، ہر طرف سے انہیں موت گھیرے گی۔ ڈراؤنا جملہ ہے، ہر طرف سے انہیں موت گھیرے گی۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ اب میرے پاس وقت چونکہ تجاوز کے دائروں میں داخل ہو رہا ہے، میں انتہائی چند جملوں میں بات کہہ دیتا ہوں۔ ادھر سے سانپ ڈس رہا ہوگا، ادھر سے بچھو ڈنگ مار رہا ہوگا، ادھر سے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوں گی، ادھر سے آگ کے صندوق میں ہوگا، ادھر سے پینے کے لیے پیپ دی جا رہی ہوگی، ادھر سے انگاروں سے آنکھوں کو پگھلایا جا رہا ہوگا۔ تو ان میں سے ہر سزا ایسی ہے، ان میں سے ہر سزا ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں موت واقعہ ہو جانی چاہیے تھی۔ بھئی سانپ، اور وہ بھی دوزخ کا، وہ پیار کرنے کے لیے تو نہیں دیا اللہ نے، وہ سزا دینے کے لیے ہے۔ اس کا ایک ڈنگ انسانیت کی جد کو ختم کر دے۔ تو میں نے کہا کہ سانپ کا ڈنگ موت کی طرف دھکیل دے گا، موت واقعہ ہو جانی چاہیے تھی۔ بچھو کا ڈنگ موت تک لے آئے گا، اور پاؤں کی بیڑیاں موت تک لے آئیں گی، انتڑیوں کا اندر سے کٹ جانا موت تک لے آئے گا۔ مر جاتے تو جان چھوٹ نہ جاتی، مرنا بھی تو وبال سے جان چھوٹنے کی دلیل ہوتی ہے، مر جاتے تو جان چھوٹ نہ جاتی۔ رب کائنات نے کہا ہر عذاب انہیں کھینچ کر موت تک لائے گا، لیکن ہمارا فیصلہ ہے موت آئے گی نہیں، مرنے نہیں دیں گے۔ بعض اوقات زخم بڑھ جائے نا تو بندے اپنا بازو کاٹ لیتے ہیں، یا بعض اوقات خودکشی کر لیتے ہیں، چلو اس عذاب سے تو جان چھوٹے، یا انسان فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن دوزخ میں کافروں کے ساتھ ایسا ہوگا، ہر عذاب نتیجہ یہ دینا چاہے گا کہ اے کاش میں مر جاؤں تو میری روح ختم ہو جائے تو مجھے یہ محسوس نہ ہو۔ رب کائنات نے کہا نہیں، ہر عذاب کھینچ کر موت تک لے جائے گا، ہم مرنے تو نہیں دیں گے، زندہ رکھیں گے۔ سہ، اسے برداشت کر، اسے محسوس کر، ہم ہر عذاب محسوس کروائیں گے۔ وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، یہاں تک تو عذاب تھا، فرمایا اس کے بعد ایک اور غلیظ عذاب ہے۔ جملہ سمجھنے والا ہے، جو ابھی تک عذاب کی کہانی بیان کی، ان میں سے ہر عذاب موت تک لے آئے، اللہ مرنے نہیں دے گا۔ فرمایا اس کے بعد ایک اور عذاب ہے جو اس سے بھی غلیظ ہے۔ ہاں جی، یہ اس کے بعد اور عذاب ہے۔ کیا بچا ہے پیچھے؟ اب کیا بچا؟ سانپ ڈس رہے ہیں، بچھو کاٹ رہے ہیں کافروں کو، اور آگ کی زنجیریں ہیں، توق ہیں، آگ کے صندوقوں میں پیک ہیں، انگاروں میں دہک رہے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد ایک اور عذاب بھی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو آپ کی دنیا کی کہانی کہوں گا۔ دیکھو یہ میرا، اگر آپ کبھی ایسا نہ ہو، لیکن ہوا تو ہے، میں دعا کرتا ہوں آئندہ نہ ہو، لیکن ایسا ہوا ہے، جب تمہیں زخم لگ جائے کہیں، اندر سے درد پیدا ہوتا ہے، زخم پر درد ہوتا ہے، اور پھر دل ہوتا ہے کہ اس زخم پر مرہم بھی لگاؤ تو ذرا آہستہ آہستہ، کہیں وہ درد زیادہ نہ ہو جائے، تو مرہم بھی جب لگاؤ تو آہستہ آہستہ، ایسے میں کوئی ظالم تمہارے اسی زخم پر ایک اور ضرب مار دے، تو درد سے تمہاری پہلے ہی جان نکل رہی تھی، اب اسی زخم پر جب ایک اور ضرب لگے گی، اندازہ لگا سکتے ہو نا کیفیت کیا ہوگی۔ میں نے تمہاری دنیا کی کہانی کہہ دی، جلدی سمجھ جاؤ گے۔ تو اب سمجھیے قرآن حکیم، ابھی تک سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے، بچھو ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے، کوڑے برس رہے ہیں، زنجیریں لگ رہی ہیں، وجود کٹ پھٹ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب حق تھا کہ اب چھوڑ دیا جائے، یہ زخم ٹھیک ہو جائیں۔ رب کائنات نے کہا نہیں، ہم فرشتوں کو کہیں گے انہی زخموں کے اوپر اور مارو۔ اب معنی سمجھ گئے؟ من ورائہ عذاب غلیظ، جتنا عذاب ہوا اس عذاب کے اوپر پھر اور عذاب، انہی زخموں پر اور ضربیں، اور پھر اس کے بعد بس تو نہیں، جو درد مزید بڑھا اسی زخم پر پھر اور ضرب،
درد اور بڑھ گیا. میں کہا کہ اب بھی کام رکے گا تو نہیں. حضور کب تک نہیں رکے گا؟ فرمایا اب کبھی بھی نہیں رکے گا. یہ حدیث کے الفاظ، اب کبھی بھی نہیں رکے گا، موت کبھی بھی نہیں آئے گی. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَعْمَالُهُمْ. باقی رہی بات یہ کافروں نے جو دنیا میں نیکیاں کی تھیں تو یہ تو سوا ہے، خاک استر ہے، ہوا اڑا کر لے گئی. تو ایسے ہی کفر کی آندھی ان کی تمام اچھائیاں اڑا کر کے لے گئی. کوئی نیکی آخرت تک پہنچی ہی نہیں تھی. نیکی کرنا بھی ضروری ہے. یہ کسی زمانے میں یہ عنوان میں نے اٹھایا تھا، نیکی کرنا بھی ضروری ہے، اسے قیامت کے میدان تک لے جانا بھی تو ضروری ہے. اگر کر لی وہاں تک پہنچی نہ، مارے گئے. جیسے کافروں کی کہانی سن لی. ہاں جی، کون سی قوت ہے جو تمہاری ادھر کی ہوئی نیکی کو قیامت کے بازار تک بکنے کے لیے لے بھی جائے گی؟ وہ کون سی قوت ہے؟ وہ کون سی پہرہ داری ہے؟ صرف ایک مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا ایمان. یہ ایمان ہے، ایمان جو تمہاری نمازوں کو وہاں تک پہنچائے گا، جو تمہاری عبادتوں کو وہاں تک پہنچائے گا، جو تمہارے تقووں کو وہاں تک لے کر جائے گا. اللہ سے اس دعا کے ساتھ اس نشست کا اختتام کریں گے. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل صالح کی عظیم دولت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.